السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ چونکہ میری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس لیے مجھے اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اس قابل بنانا ہے کہ واقعی وہ اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے۔ پسندیدہ زندگی اختیار کرنے کے لیے مجھے اپنی عادات کا جائزہ بھی لینا ہے، اپنے روزمرہ کے روٹین کاموں، طریقہ کار کا بھی، اور اس کے علاوہ اپنی کمپنی کا بھی۔ تو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ غور کریں کہ آپ کے ارد گرد کون سے ایسے 5 لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، یا جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، یا جن کے اخلاق، عادات، کردار آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا جن کو آپ پسند کرتے ہیں، یا جو آپ کے دوست کہلاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ان 5 میں سے ایک آپ ہیں، یا انہی کا ایک ایوریج آپ ہے۔ جو وہ ہیں وہی آپ ہیں، انہی کا رنگ کسی نہ کسی درجے کا آپ کے اوپر ضرور ہوگا۔ اس پر کس نے غور و فکر کیا؟ کس نتیجے پہ پہنچے؟ کیا محسوس ہوا؟ کیا نظر آیا؟ یہاں پہ آنے سے پہلے نا میری کوئی فرینڈز اسلامک نہیں تھے، دن ہم یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو گروپ آف فرینڈز ہے میرا، ہمیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیں ایسی سجیشن دیتے ہیں کہ جس سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ مطلب کہیں گے دعا کرو، نماز پڑھ کے کرو، تو وہ اس سے مجھے ہوا کہ ہاں فرینڈز جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں، تو اس حساب سے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ٹیڑھا ہونے لگے تو وہ سیدھا کر دیں، اور سیدھا چلنے میں مشکل آئے تو وہ اس کو جمانے کے لیے صبر اور اجر کی بات کریں۔ اور کس نے غور و فکر کیا؟ نیکسٹ۔ میں اپنی فرینڈ کے بارے میں سوچی تھی، اب یہاں پر وہ بھی میرے ساتھ ہے، تو ہم لوگ یہ جب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیسے کیا اور میں نے کیسے کیا، تو اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ بعض اوقات وہ چیز میرے مائنڈ میں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بتاتی ہے تو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور بہتر کام ہوتا ہے۔ تو اچھے دوست ہونے چاہیے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوست نہیں ہونے چاہیے۔ تو بات دوست نہیں ہونے کی نہیں، اصل بات کیا ہے؟ اچھے دوست ہونے چاہیے، اچھی کمپنی میں، ایسے لوگوں کی کمپنی میں جو آپ کو خیر اور بھلائی کی طرف آگے بڑھاتے رہے۔ اور کس نے غور کیا؟ استاذہ، ایک سینگ ہے کہ تم اپنے دوست کے انتخاب میں بہت محتاط رہو، کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کی عادتیں اور اخلاق چرا لیتا ہے۔ تو وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جن کے آس پاس ہم رہتے ہیں، انکانشیسلی ان کی عادتیں اور اخلاق ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ بعض دفعہ جب میں نہیں ہوتی اس ٹیمپو میں، یا کسی کی کوئی بات لگ جاتی ہے یا ایسا ہو جاتا ہے، تو اس میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری سارے اچھے اخلاق کے پیچھے ان سارے لوگوں کا ہاتھ ہے جو خود بہت اچھے ہیں۔ یعنی میں اتنی اچھی خود نہیں ہوں، مجھے ان لوگوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اصل میں، ورنہ مجھے بات نہ چبھتی اس کی ایک آدمی کی، تو 10 لوگوں میں وہ جو 10 لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے محسن لگتے ہیں اس وقت۔ سر صرف اخلاق ہی انسان چراتا نہیں ہے۔ پرسنلی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میری لینگویج میں کچھ ایسے ورڈز تھے جو میں پرسنلی جسے اوائڈ کرنا چاہتی تھی، تو الحمدللہ جب یہاں پر آئی، میرا جو سوشل گروپ بنا، اس سے میری لینگویج میں اتنی بہتری آئی، جزاک اللہ جیسے ورڈز اور بہت سے ورڈز، اللہ کا ذکر شامل ہو گیا۔ لیکن جب میں دوبارہ اس گروپ میں جاتی ہوں تو وہ چیز، ظاہر ہے میں اس چیز سے نکل کر آئی ہوں، تو وہ چیز دوبارہ سے میرے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں انسان کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ انسان کی لینگویج میں بھی ان کے دوست جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر محاسبہ کس چیز کا ہم نے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میرا اچھا سوشل گروپ ہے، اس کی وجہ سے میں اچھی ہوں، لیکن ہمیشہ انسان کو آئیڈیل گروپ تو نہیں ملتا۔ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آج آپ یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، پرسوں کہیں اور ہوں گے، اور مختلف لوگ جیسے مختلف پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں،
ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ان کا گروپ بدلتا رہتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر جہاں آپ کا گروپ تبدیل ہو جائے اور وہ آپ کا مددگار نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر؟ اور آپ اپنے اندر واضح چینج بھی فیل کر رہے ہوں، محاسبہ کرتے ہو، کیونکہ محاسبہ کا عمل مسلسل جاری رہے گا، تب اصلاح اور ترقی کے راستے آپ پر کھلیں گے. اگر محاسبہ چھوڑ دیا آپ نے تو آپ نیچے گر جائیں گے. تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ وہی کل جو بات ہم پڑھ رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنی اصلاح یا اپنی روحانی صحت کو قائم رکھنا. تو جب آپ دوسروں کو بتانے لگتے ہیں تو وہ کسی کو بتانے سے پہلے اپنے کان سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اپنا دل سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے بھی آپ کے اوپر پھر ایفیکٹ آتے ہیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جہاں آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے، یعنی یا آپ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کر رہے ہوں گے، اور یا پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں گے. اگر یہ دو کام آپ نہیں کریں گے تو دوسروں کا انفلوئنس آپ کے اوپر آ جائے گا. جی استاذہ، کسی خاص سچویشن میں انسان اس طرح بہیو کرتا ہے جس طرح اس نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے بہیو کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بیٹی کو دیکھنا ہو کہ رشتہ لینے جاؤ تو دیکھو ماں کیسی ہے، کیونکہ اس نے خاص سچویشنز میں اس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے. تو فرینڈز بھی یہی انفلوئنس ہمارے اوپر کرتے ہیں کہ فرینڈز اپنے ماں باپ سے کیسے بہیو کرتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی بہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک ان سچویشنز جہاں پہ ہم گھرے ہوئے ہوں غلط قسم کے لوگوں سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایسے وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بہیو کیا، تو پھر ایزیئر ہو جائے گا ہمارے لیے اس وقت عمل کرنا. جیسے مجھے کسی وقت نہیں سمجھ آتا کہ میں اس ٹائم کیسے بہیو کروں، تو میں کسی اچھی سی پرسنالٹی کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتی ہوں جن کو میں نے دیکھا ہوتا ہے ایسے وقت میں نا، تو اٹ بیکمز ایزی فار می کہ اچھا وہ کیسے اس وقت اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہوں گی. بالکل. جی السلام علیکم. جیسے بات ہو رہی ہے مسلسل محاسبے کی اور جو آپ کی کمپنی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کی، تو کل میرے ذہن میں مسلسل یہ بات گھوم رہی تھی آج محاسبہ ضرور کرنا ہے. تو میں جب سوچ رہی تو میں نے کہا نہیں آج کا دن تو بہت اسموتھ گزرا ہے، کچھ ہوا ہی نہیں، سارے اچھے تھے، میں بھی اچھی تھی. تو رات میں کچھ ایسا ہوا کہ رات کو انتہائی سخت محاسبہ کرنے کی مجھے ضرورت پڑی. اب صبح اٹھ کے میں سوچ رہی کہ اب میں اس کا مداوع کیسے کروں جو میں نے غلطی کر لی، اور الحمدللہ میں نے اس پہ عمل بھی کیا اور سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا. لیکن میں یہی سوچ رہی تھی ہم جب محاسبہ نہیں کرتے تب ہم غلط بہیو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کی غلطی اس کی غلطی اس کی غلطی. جب ہم ٹھنڈے دل سے سوچتے نہیں ہے نا کہ اچھا یہ دوسرے نے کیا تو میرا ری ایکشن کیا تھا، میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، یا دوسرے نے کیوں کیا. ہاں دوسرے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے نے کیوں کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ محاسبہ اور مجاہدہ دونوں فرینڈز ہیں. اگر ایک کر لیا اور دوسرا نہیں کیا نا تو پہلے کا بھی فائدہ کچھ نہیں. میرے جو فرینڈس تھے ہم کرسنگ بہت زیادہ کرتے تھے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی دے دیتے ایک دوسرے کو، جیسے کہ ہماری یہ کامن چیز تھی. ہم ایک دوسرے کو گریٹ بھی گالی کے ساتھ کرتے تھے. جب میں یہاں آئی میں نے یہاں پہ بھی کافی وقت اسے بولا، لیکن آئی نوٹس کہ یہاں پہ جو میری انگلش گروپ تھی تو وہ سب they wouldn't say anything but none of them used it. تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں ورڈ بولنا بند کر دوں، لیکن پھر میں بولتی رہتی تھی. تو I looked around کہ why do I keep on using this word. Then I realized کہ in some of the books you have like these curse words in it. تو کیونکہ میں ان بکس میں وہ ورڈ پڑھ لیتی تھی تو وہ میرے منہ پہ پھر بھی آ جاتا تھا. Now الحمدللہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ I stop reading those books, but when I come across that word I skip that word. میں وہ ورڈ پڑھتی ہی نہیں ہوں. یہ بہت ہی اچھی انہوں نے بات کی. انسانوں کے علاوہ کتابیں بھی اثر کرتی ہیں کہ آپ پڑھتے کیا ہیں اور ان میں آپ کون سے لفظ پڑھتے ہیں. اتفاق کی بات ہے آج صبح ہی ہم ڈسکشن کر رہے تھے آپس میں کہ کہیں بھی منفی لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. بھرپور کوشش کریں کہ منفی لفظ جو ہیں وہ تحریر سے یا تقریر سے نکال دیے جائیں. مثلا اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی چیز سے روکنا ہے اور آپ اس کے لیے منفی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ باقی نصیحت تو بھول جائے گا، وہ منفی لفظ پک کر لے گا. اچھا مثلا بچہ چیخ رہا تھا، آپ سے کہیں ڈونٹ شاؤٹ، اگر یوں اسے منع کرتے ہیں ڈونٹ شاؤٹ تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا لفظ یاد رہ جائے گا؟ شاؤٹ. وہ ڈونٹ بھول جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کہیں گے آہستہ آہستہ تو کیا ہوگا اس کا؟ یا آپ کوئی بھی اس سے بات کریں خود آہستہ ہو جائیں، آپ کا ایکشن بھی ساتھ ہو، اشارے بھی ہوں اور ساتھ اس کے خود عمل کر کے ساتھ ہی دکھا رہے ہوں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. تو بعض اوقات ہم دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایک منفی طریقہ اختیار کرتے ہیں. مثلا اگر کسی نے سبق یاد نہیں کیا مثال کے طور پر تو ٹیچر کو کس انداز میں توجیہ کرنی چاہیے؟ تم یاد نہیں کر سکتے.
تمہیں کبھی نہیں آنا، تمہارے حصے میں لکھا ہی نہیں ہے. اب یہ الفاظ دیکھیے اور اس کے برعکس آپ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ایفرٹ اور لگائیے. اچھا کتنی دفعہ پڑھا تھا؟ 5 دفعہ، 10 دفعہ کر لیجیے. نہیں ایسا کر لیجیے، صبح پڑھا تھا شام پڑھ لیجیے، شام نہیں ٹائم ملا صبح پڑھ لیجیے. اچھا کل یہ ٹرائی کر کے آئیے. اب یہ 2 مختلف طریقے ہو جائیں گے نا. جو پہلا طریقہ ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کسی بچے کو علمی طور پہ قتل کرنا ہو نا اگر، تو یہی جملے بولتے ہیں، تم یہ سبجیکٹ پڑھ ہی نہیں سکتے، تم میتھس کر ہی نہیں سکتے، تمہیں نہیں آنے کا. تو ہم سب کو ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے منفی جملے، منفی الفاظ میکسیمم ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس کے بجائے آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کر سکے، تم کیوں نہیں کر سکتے. اگر اگلے لیول پہ آپ نے جانا، تھوڑا سا فارملی بات کرنی، تو سوال کر لیجئے. آپ نے ابھی کہا کہ جیسے ہم منفی الفاظ بولتے ہیں، جیسے کسی بچے کو منع کرنا ہو ڈونٹ شاؤٹ، تو وہ بچہ شاؤٹ پک کر لے گا. تو جب ہم اس کو کہیں گے نا ڈونٹ شاؤٹ، تو ہم بھی یہ شاؤٹ کر کے ہی کہیں گے. جب ہم کہیں گے نا آہستہ، آرام سے نہیں کہہ سکتے ڈونٹ شاؤٹ، تو ہم بھی کہیں گے میری بھانجی ہے اور اس کو کانوں کا تھوڑا پرابلم ہے، تو وہ اونچا سنتی ہے تو اونچا بولتی بھی ہے. تو ہم نے جب اس کو کہنا ہوتا ہے نا، تو ہم سارے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ سمجھ نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ ایکشن سے ایسے ایسے خود ہی آہستہ بولنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ میں نے بہت سنا، لوگ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے ہی منحوس، اور یہ میں نے بہت لوگوں میں سنا. اور میں جب یہ سوچتی تھی کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں تو ایک اثر جو ہے ان کے اپنے چہرے پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اتنا چہرے پہ تناؤ آ جاتا ہے، اور اگلا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کے اپنے اوپر آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے. ایون آپ کے ہونٹوں کی ساخت اور آپ کی اسمائل اور آپ کی نظریں اور ان سب کے اوپر نحوست آ جاتی ہے. استاذہ ایک اور چیز ہے نا، جب سوشل گروپ چینج ہوتا ہے تو آپ نے جس طرح بات کی کہ ہمیشہ آپ کو اچھا گروپ نہیں ملتا. ہم جب دوسرے گروپس میں جاتے ہیں تو ہم ہیزیٹیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پر آ کے کوئی ایسی بات کی تو لوگ برا نہ منائیں. ہم ٹرائی ہی نہیں کرتے. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اچھی، تو اسی گروپ میں سے کوئی ایک انسان ایسا نکل آتا ہے، ساتھ مل جاتا ہے. جی، کیونکہ جب تک خود کو کنوکشن نہیں ہوگی ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. دوسری بات تھی کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے آزمائش ہے، اور آپ اس آزمائش کو کس طرح لیتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں، پازیٹیولی لیتے ہیں یا نیگیٹیولی. کیونکہ یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ بنتی ہے. ہم ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اپنی قسمت کو یا تقدیر کو یا ادھر کو یا ادھر کو، کہ تمہیں کیا خبر، تمہاری زندگی میں یہ مسئلہ ہو تو پھر میں دیکھوں، میری میں ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. کبھی ہم اپنی بیماری کو بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی ہم اپنے فائنینشیل پرابلمز کو بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو، یعنی کام نہ کرنے کے 1000 بہانے. پنجابی کا ایک جملہ ہے، وہ ہے خراب اس لیے بولوں گی نہیں، جس کے آخر میں آتا ہے حجتاں ڈھیر. اس کا پہلا حصہ شاید آپ کو پتا ہوگا. حجتاں ڈھیر کا مطلب ہوتا ہے بہت سی حجتیں بہانے. یہ کب ہوتی ہیں؟ جب اپنا اندر جو ہے وہ من نہیں مانتا. ٹھیک ہے، گالی ہے اس میں اس لیے نہیں بول رہی. تو بات یہ ہے کہ آزمائش، مسئلہ، پرابلم، رکاوٹ، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی یا جو آپ کو ہر وقت روک دیتی؟ اچھا، اس میں ایک بڑی چیز شیطانی وسوسے اور خیالات بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات شیطان آپ کو بلا وجہ کسی چیز سے ڈرانا شروع کر دیتا ہے. مثلاً فلانا مر جائے گا. اچھا، اب وہ ماں ہو سکتی، باپ ہو سکتا، کوئی ہو سکتا ہے. اب آپ کو کہاں سے پتا چل گیا کہ وہ مر جائے گا؟ مرنا تو سبھی نے. اب ہوتا کہ ہم غمگین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں قبل از وقت. جب یہ نہیں ہوگا دنیا میں تو کیا ہوگا، وہ مسائل سوچنے بیٹھ جاتے، پھر غمگین، پھر وہ پورا ہماری باڈی پہ اثر انداز ہو جاتا ہے کہ ہماری نیند غائب ہو جاتی، ہمارا کھانا پینا ہمیں بھول جاتا ہے. حالانکہ وہ صرف ایک شیطانی شرارت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کس طرح کام سے ہٹائے. کہ شیطان لگا ہوا نا پیچھے کہ یہ تو قابو ہی نہیں آ رہا، اب کدھر سے جاؤں، اس کی ویکنس کیا ہے. مثلا کوئی انسان، کوئی چیز، چلو اس کے ذریعے اس کے اوپر اثر انداز ہوں. کہیے. کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اب سال بعد ان کی لائف ایکسپیکٹنسی ختم ہو گئی ہے، تو وہ پیشنٹ کو تو کرتا ہی نہیں اتنا، لیکن جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں
گھر والے ان کی آس جان پاس جاتی ہے. بالکل. تو اس طرح کے وسوسوں کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا ہے آپ نے. جب اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ سوچیں کہ کیا میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے, کہیں تقدیر میں نے سامنے دیکھ لی, اللہ نے غیب کے خزانے میرے آگے کھول دیے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ کہ سبھی نے جانا ہے اور کسی کے جانے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی, اور بعض اوقات کسی کے جانے سے چیزیں پہلے سے بھی بہتر ہو جاتی ہیں. وہ اولاد جو کچھ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ باپ سر پہ ہے, جب باپ کا سایہ ہٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں بچے, مر جاتے ہیں وہ بھی ساتھ. کیا ہوتے ہیں, رسپانسبل ہو جاتے ہیں نا. وہ اللہ کرتا ہے, ہم نہیں کرتے. تو اس سے نہ ڈرنا چاہیے نہ ڈرانا چاہیے کسی کو. اصل میں یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ استاذہ مجھے میوزک کا بہت شوق ہے, بہت زیادہ, اور اس حد تک شوق ہے کہ میں سانگز لکھتی بھی ہوں اور میں گٹار بھی تھوڑا بہت بجا لیتی ہوں. تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں سننا چاہیے. وہ میرا کافی ٹائم بھی میرا بہت کنزیوم کر لیتا ہے. اور جب مجھے پاپا نے کہا کہ بس تم اب گٹار چھوڑ دو, ہم جب تاشکند سے یہاں شفٹ ہوئے تو مجھے گٹار لانا تھا, تو ماما نے کہا کہ نہیں نہ لاؤ, کیونکہ یہاں پہ لوگ اسے غلط سمجھیں گے کہ پتہ نہیں شاید اسے کچھ بینڈ میں جانا ہے یا کچھ. تو مجھے ماما کی بات بالکل بھی پسند نہیں ہے. مجھے ویسے بھی اپنی موم کی بات پہ زیادہ چڑ ہوتی ہے. تو میں نے پاپا کو جا کے بتایا تو پاپا نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ماما سے بات کر لوں گا, لیکن پھر بھی پاپا نے منع کیا. تو اور پھر جب ہم دبئی شفٹ ہو گئے تو پاپا نے کہا کہ نہیں بس اب تم گٹار کی اور کلاسز نہیں لوگی کیونکہ وہ حرام ہے وغیرہ. تو میں نے پاپا کے ساتھ اس پہ کافی جھگڑا کیا کہ آپ کا ہی شوق تھا کہ میں سیکھ لوں, اب جب سیکھ لیا ہے تو آپ کہہ رہی کہ چھوڑ دو اسے. تو الحمدللہ پاپا کو تو اتنا ایمان آ گیا, اللہ کرے کہ مجھے بھی آ جائے. لیکن جیسے کہ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں گاڑی میں, کیونکہ قرآن ہوتا ہے ساتھ, ماما کہتی میوزک نہ لگا, اس پہ بھی ہر وقت صبح کو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے, پھر جب واپس گھر جاتے ہیں موڈ آف ہو جاتا ہے. اور میں ایک چھوٹی بہن ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو میوزک بلا وجہ نہ سناؤں, ورنہ ہر وقت اگر میں کچھ کمرہ بھی ٹھیک کری ہوں تو میوزک, ماما نے کمرے میں تلاوت لگائی ہوگی, میں نے میوزک لگایا ہوگا کمرے میں زور سے. تو مجھے پتا ہے اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ, اور مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے اسے, لیکن چھوڑنا ہے میرا دل نہیں کر رہا ہے. اور مجھے یہ ہے کہ if I leave it, تو for me it's like music is me. If I leave it, I'm leaving me. I'm killing myself. It's part of you. آپ انشاءاللہ ضرور چھوڑ دیں گی. فی الحال اتنا ہی کہوں گی. جی دوائے شافی کے شروع کا ایک لیکچر تھا نا آپ کا, تو اس میں آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ سب یہ کہیں کہ یا اللہ تو سچا ہے اور شیطان تم جھوٹے ہو. تو یہ اتنا زبردست جملہ تھا, کیونکہ عموماً مجاہدہ کیا ہے, مثلا محاسبہ تو ہم نے کر لیا نا, اب مجاہدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل اسٹرانگ کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ یقین کرنا ہے کہ شیطان جھوٹا, اس کے وسوسے جھوٹے. تو یہ اگر ہم ریپیٹ کریں گے نا بعد میں استاذہ نیکسٹ ڈے, بہت سارے اسٹوڈینٹس نے یہی بات کی کہ صرف اس جملے کو بولنا ان کو ایک موٹیویشن دے رہا تھا کہ واقعی شیطان کے سارے وسوسے وعدے باتیں جھوٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ کی باتیں سچی ہیں. بالکل. اگر کوئی چیز چھوڑے نا اپنا کوئی شوق, تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شوق کو پورا کرتا ہے. اور یہ اتنی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں روتی ہوں بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرا یہ شوق ایک بہتر اور حلال طریقے سے پورا کیا. فار ایگزامپل میں اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے فون کمپنی میں کام کرنے کا بہت شوق. میں کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری آواز اچھی ہے اور میں فون کمپنی میں کام کروں گی اور اس سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہوں. تو وہ اللہ نے اتنی بہتر طریقے سے استعمال کیا, میں اتنا روئی میں اس دن کہ اللہ کا کتنا شکر ہے. بالکل. استاذہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میری ایک عادت تھی کہ میں ہر کام پہ نا امی پہ ڈیپینڈ کیا کرتی تھی. تو جب میری شادی ہوگی تو بہت سے ایسے کام تھے کہ تب بھی مجھے یہی ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امی مجھے جو ہے نا وہ کام میں ہیلپ آؤٹ کر دیں. تو میں شروع میں بھی یہی بولا کرتی تھی کہ اگر امی نہیں ہوں گی تو میں کیا کروں گی. تو اب بعد میں یہ ہوا, ایک ٹائم ہمارے گھر میں کچھ ایونٹ ایسا تھا کہ میری مدر کو جانا پڑ گیا, میری سسٹر کا پیپر تھا. تو اس پورے ٹائم میں کام بھی کرتی رہی کیونکہ کام تو مست کرنا تھا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بولتی بھی رہی کہ یہ جو ہے وہ نہیں ہے, تو یہ یوں نہیں ہوتا, یوں ہو رہا ہے اور یوں ہو جاتا, اور اس طریقے سے. تو میں یہی منفی باتیں کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, تو پھر وہ یہی میں سوچ رہی تھی کہ کام تو ہو گیا, ہونا بھی تھا اسی طریقے سے مجھے کرنا تھا, لیکن وہ اس چیز کی وجہ سے وہ ٹینشن اور وہ جو چڑچڑا پن اس ٹائم میں کریٹ ہوتا رہا نا, وہ شاید اسی وجہ سے نیگیٹو وہ جملے بول رہے تھے. میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے جو ایج گروپ ہے اس میں بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکیں کہ ہم لوگ کئی دفعہ لونلینس بہت زیادہ فیل کرتے ہیں.
اور اسپیشلی جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ایکسپائر ہو گیا ہو یا دونوں, یا جن کے بہن بھائی زیادہ تر میرڈ ہوں اور ساتھ نہ رہتے ہوں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فرینڈس بھی جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ فرینڈس میں بھی پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا انفلوئنس برا ہے اور اس کا, تو ان دا اینڈ لائک یو ہیو گاٹ لاٹ آف ٹائم آن یور سیلف, آپ پھر اکیلے فیل کرتے ہیں. تو اس کے بھی پھر دیکھیں کہ اب کہنے کو یہ ایک آزمائش ہے اکیلے رہنا, لیکن اس کو آپ پازیٹیولی دیکھنا شروع کرتے ہیں. میں نے ایک مفتی صاحب کی ایک بات سنی, مجھے بہت ہی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہر ایک کو دور کر دیا ہے تاکہ میں اور وہ اکیلے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو بس دیر آر حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے, جب سب چھوڑ گئے تھے ان کو. بالکل. تو اس پہ انشاءاللہ آگے ہم مزید بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے پروڈکٹیوٹی میں, کہ وہ چیزیں جو ہمیں مغلوب کیے ہوئے, جن کی قید میں ہیں ہم, جن کے آگے ہارے ہوئے ہیں ہم, تو ان کو کانکر کرنا ہے ہم نے. تو جب کسی چیز کو کانکر کرنا ہوتا ہے تو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اب اس پہ سوچئے, ٹھیک ہے نا. جنگ میں جیتنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لکھیے گا اس پہ, پھر نیکسٹ ٹائم بات کیجیے. کیا آپ نے یہ پریکٹس کی کہ جس سے چڑ تھی اس کے سامنے مسکرائے؟ کہ بھول گئے تھے, لکھا کریں نا. آپ لوگ لکھتے نہیں, پھر بھول جاتے ہیں. میں آپ سے کیوں پوچھ پاتی ہوں؟ کیونکہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے. اگر یہ لکھا نہ ہو تو مجھے بھی یاد نہ ہو کہ میں نے کل کیا کہا تھا. لکھ لیجئے, اپنے ٹاسک میں لکھ لیجئے, کرنے کے کام الگ سے ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. گھر جا کے پھر ایک دفعہ دیکھیے. اگر 24 گھنٹوں کے اندر وہ کر لیں گے نا کام, تو انشاءاللہ وہ آپ کا دروازہ کھل جائے گا داخل ہونے کا اس رستے میں. کیونکہ کوئی بھی علم عمل سے پختہ ہوتا ہے, عمل نہ ہو تو علم بھی ضائع ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی جائزہ لینا تھا کہ وہ کون سا کام ہے جسے کر کے آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. کسی نے جائزہ لیا؟ کوئی بتائے گا, شیئر کرے گا؟ جی. کسی کو کچھ دے کر, کھانا کھلا کر, اوکے, بہت ہلکے ہو جاتے ہیں. بالکل. ہاں ٹھیک ہے, ان کو دعا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اور کون سا کام کر کے آپ ہلکا پھلکا ہو جاتے ہیں؟ بالکل, صلح کروا کے, یس, فیسیلیٹیٹ کر کے, بہت اچھے, گروپ لے کر, گڈ. اور امی کی بات مان کے, کسی کی مشکل دور کر کے, مصیبت زدہ کی مدد کر کے, شکر ادا کر کے, اور کسی سے معافی مانگ کے, گڈ. قرآن کی تلاوت سے. آپ جس کام میں, یس, جس کام کو کر کے پسینہ نکلا ہے نا, تو پھر آپ کو ٹھنڈک فیل ہونے لگتی ہے. مشکل کام کر کے جو آپ کے سر پہ سوار ہوں پہاڑ کی طرح, کہ ان کو کرنا اور کرنا پائیں, جس دن وہ ہو جائیں پھر انجوائے کرتے ہیں. نماز وقت پر پڑھ کے, رشتہ داروں کی خیریت پوچھ کے, کسی کو کچھ سکھا کر, گڈ. تو جہاں ایک طرف آپ کے مسائل ہیں نا, وہاں دوسری طرف ان کاموں کی لسٹ بنا دیجئے جن کو کر کے آپ کو حقیقی معنوں میں خوشی ہوتی. جب آپ پریشان ہو نا یا مسائل آپ پر آنے لگے, تو پھر آپ سوچا کریں کہ میں ان کے علاج کے لیے کروں کیا, کون سا کام کروں کہ یہ ہٹ جائے بوجھ مجھ سے, تاکہ میرا وقت نہ ضائع ہو. کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہلنے نہیں دیتے, آگے چلنے نہیں دیتے, آپ کسی کام کے نہیں رہتے. تو کام تو نہیں روکنا نا, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو ہر رکاوٹ کو ہم نے دور کرنا ہے اللہ کی طرف جانے کی, یہی جہاد ہے. تنہائی میں اللہ سے باتیں کر کے. یہ اوروں کی بھی ٹپس لکھ لیجئے, اور ان میں سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے اگر پہلے نہ کیا ہو تو. بالکل, یعنی جس نے آپ پر صریحاً زیادتی کی ہو اور آپ حق پر ہوں, اور پھر آپ اس کو معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے. اب اس کے اپوزٹ بھی کر لیجئے کہ کون سا کام کر کے بوجھل بہت ہو جاتے ہیں آپ, تاکہ ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیں. ہاں, غصہ کر کے. اسی طرح ہر ایک اپنا ویک پوائنٹ لکھ لے. یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈائری میں لکھتے جائیں نا, تو انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے آپ کے سامنے پورا لایا عمل آ جائے گا. پلس یہ کہ جب آپ بھولنے لگیں گے, دوبارہ اپنی ڈائری پڑھ لیں. جو چیز آپ کے ضمیر پہ بوجھ ڈالے, آپ کو پریشان کرے, پھر کوشش کریں کہ اس کے پاس نہ پھٹکیں, اور اگر پھسلن ہو جائے تو پھر واپس پلٹ کے اپنی صفائی کر لیں اس کام سے جس سے آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب کسی کو اپنی پریشانی سنانے کو دل چاہے, خاص طور پر اس وقت جب ہمارا دل بھرا ہوا ہو اور ہمارا دل چاہے کہ ہم کسی کو اپنے غم کی داستان سنائیں, یا کسی کی جا کے شکایت لگائیں, یا کسی کا گلہ کریں کہ فلاں نے میرے ساتھ آج یہ زیادتی کی ہے, تو اس وقت اس کی بجائے دوسرے کو کوئی اچھی بات بتا دیں
اس وقت جنرلی نہیں، ویسے تو ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. سوچئے کل میرے دل پہ نا ایک بات بہت بوجھ بن گئی تھی، تو میں سو بھی گئی، لیکن پھر بھی جب میں جاگی تو میں ہلکی پھلکی نہیں تھی. تو میرے ابو مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں میرا موڈ دیکھ کے، تو مجھے کہتے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا نہیں پریشان نہیں ہوں، آئے میں آپ کو سورہ نور آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا آئے میں سورہ نور کے آپ کو ایک کام بتاتی ہوں، میں اس پہ سوچ رہی تھی. تو وہ بھی خوش ہو گئے اور میرا بھی دل ہلکا ہو گیا. اور اگر آپ بتاتی ہیں ان کو کہ یہ چیز مجھے بادر کر رہی ہے تو آپ تو ہلکی ہو جاتی ہیں، لیکن فادر کا حال اس کے بعد کیا ہوتا؟ آپ کو پتا ہے ان کو کتنی تکلیف پہنچتی. ہم ماں باپ کو اپنی خوشیوں میں تو کم شریک کرتے، لیکن ذرا سا کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم ان کو، کیونکہ وہ سنتے ہیں نا، تو پھر ان کو سناتے ہیں. اچھا ہم تو سنا کے فارغ ہلکے ہو گئے، اور وہ دنوں سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے میرا بچہ اس تکلیف میں. اور یہ بات ہے کہ آج کل اللہ کی طرف سے یہ بہت معجزہ ہے میرے لیے کہ ایک تو یہ کلاسز ہو رہی ہیں، ساتھ سورہ نور ہے، تو دل ایسے اللہ تعالیٰ دھو رہا ہے کہ سکون آ جاتا ہے. رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہر چیز بالکل ریلیکس ہوتی ہے. بالکل. جب میں یہاں نئی ہاسٹل میں آئی تھی تو میرے دل میں شروع میں یہ تھا کہ اٹس ویری ٹف، آئی کینٹ ہینڈل اٹ، مجھے یہاں سے جانا ہے. تو ایک دن بہت زیادہ میرا دل بھرا ہوا تھا اس بات پہ کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری جو فرینڈ میرے ساتھ آئی ہے میں اسے کہوں کہ چلو نا یہاں سے چلتے ہیں، ڈے اسکالر بن جاتے ہیں. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اسے سمجھایا، بجائے اس کو میں نے یہ کہنے کے نا، میں نے اس کو کہا کہ یہاں پہ اگر ہم لوگ رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جتنا مشکل ٹائم گزاریں گے نا تو اس سے ہمیں ڈبل اجر ملے گا، ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. تو اس سے مجھے خود بہت موٹیویشن ملی. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اصل میں یہ سب اپنے آپ کو خوش رکھنے، کام کرتے رہنے کے راز ہیں جو اگر آپ اختیار کر لیں تو اسی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. انرجی کو منفی چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے اس کو چینلائز کر کے مثبت چیزوں میں لے جائیں. کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی میں بس اسی چیز کا فرق ہوتا ہے. دن کے گھنٹے سب کو برابر ملتے ہیں، اپرچونٹیز بھی بہت سے لوگوں کو ایک جیسی ملتی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک کہیں کھڑا ہوتا ہے اور ایک کہیں کھڑا ہوتا ہے. آپ سے اسائنمنٹ کی بات کی تھی، اس کا آلٹرنیٹ لفظ مجھے کوئی اچھا سا نہیں ملا، اگر ملا تو انشاءاللہ کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کے کورس کی تو اس لیے لفظ یہی بولوں گی تاکہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں. اس میں آپ کو کرنا کیا ہے وہی جو آپ ابھی تک کر چکے ہیں کہ مختلف ویکلی ٹاسک، مثلا آپ نے کوئی عادت اختیار کرنی اور ایک ہفتے تک اس کو کرتے رہنا تاکہ وہ آپ کا حصہ بن جائے. تو اس کے فوائد اور نقصانات، یعنی جو عادت آپ نے اختیار کرنی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ میری یہ بری عادت ہے، یہ میں اس چیز سے پریشان ہوں، تو اس میں اس کو اختیار کرنے کے فائدے اور چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں پہلے آپ اس کو خود فل کر لیں گے. پھر اس کے بعد اپنے ایک دن کا محاسبہ کریں گے کہ آج کا دن اس کام کو میں نے کیا یا نہیں کیا. پھر کام کیا تو اس کے لیے رائٹ چیک کر دیں گے. پھر رکاوٹیں کیا آئیں، ٹائم ویسٹرز کیا ہوئے، رکاوٹوں سے چھٹکارے کے لیے آپ نے کیا کیا. اور پھر کرنے کے کاموں میں اگر آپ اپنی عادات میں اللہ سے تعلق، اپنی ذاتی نشو و نما اور تعلقات اور معاملات پر بھی کچھ چیزیں لکھ لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. سنڈے کے دن آپ اس فارم کو فل کریں گے کہ ایک دن آپ نے کیسا گزارا، اور پھر آپ اس کو ریٹرن کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو بورڈ پہ بھی لگا دیں گے اور شاید آپ کو مل بھی جائے تاکہ آپ کام کر سکیں. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ کام ہم صرف کوئی والنٹریلی نہیں کریں گے، یہ تو اس کا ہمیں حکم ملا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. دس از ریکوائرمنٹ، دس از اے ڈیمانڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی کہ اپنی زندگی موت کو اس طرح بناؤ. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ٹھیک ہے نا، تو جس چیز کا حکم مل جائے اس سے انکار تو نہیں کر سکتے نا. پھر آج ہم دیکھیں گے صلہ رحمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو صلہ رحمی کرے. یہ دو چیزیں سب کو پسند ہیں. کون سی؟ رزق میں وسعت، برکت، اور عمر زیادہ ہونا تاکہ زیادہ کام کر سکے اچھے. تو ان دو چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، کی کیا ہے جس سے کھلے گے یہ دو دروازے. صلہ رحمی وہ کیسے کرنی، اس کی پلاننگ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی عادت اختیار کرنی ہے، کوئی بھی ایکشن زندگی میں لانا تو پلان کرنا ہے کہ میں نے پھر کرنا کیسے ہے اس کو. کیونکہ اگر یہ نہیں ہم سوچیں گے تو کر ہی نہیں پائیں گے. پڑھیں گے، خوش ہوں گے، لکھیں گے، بات ختم. تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، اور اگر عمل نہیں کیا تو فائدہ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے تو یہ لکھیے کہ کس کس سے صلہ رحمی کرنی ہے، پہلے تو ان کا پتا ہو. ہمیں تو رشتہ داروں کے نام بھی نہیں آتے تو پھر صلہ رحمی کہاں سے ہوگی. عرب اس معاملے میں بہت اچھے تھے، اسی لیے ان کو نسب نامے تک یاد تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے
باپ کے چچا کی اولاد کا بھی خیال رکھنا تھا، ان کا بھی خیال رکھتے تھے. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے چچا کی اولاد اور وہ ہوتے کہاں ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کا خیال کہاں سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے لیولز ہیں، لیکن کیسے کرنا ہے اپنی اس کیپیسٹی. بعض کام ہم یہ سوچتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے کرنے کے، وہ امی کرتی ہیں سب کا خیال، وہی سب رشتہ داروں کو بلاتی ہیں، وہی ان کے ساتھ، وہ انہوں نے کرنا ہے، وہ ہمارا نہیں کام. ابھی ہم اپنے آپ کو بچہ ہی رکھتے ہیں ساری زندگی. تو چونکہ کرنا سیکھتے نہیں، بچپن سے نہیں سیکھتے، تو پھر بڑے ہو کے آتا نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرے فائدے کی چیز ہے. نمبر 1 کس سے کرنا ہے. ہو سکتا ہے تفسیر میں آپ نے چارٹ بنایا بھی ہو، وہ جو آپ کو ٹری بنواتے ہیں نا، فیملی ٹری، تو اگر وہ بنا ہوا تو اس کو نکال کے سامنے رکھ لیں کہیں، اور اگر نہیں بنا ہوا تو اس کو بنا لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کسی کو مال کی ضرورت ہو، کسی کو علم کی، کسی کو خدمت کی، کسی کو کسی چیز کی، اور کسی کو صرف حال پوچھنے کی حد تک. تو صلہ رحمی کا پہلا کڑا کیا ہے کہ وہ ہیں کون جن سے کرنا ہے مجھے. اور پھر ایک چیز نہیں ہے ہر ایک کے لیے، کچھ چیزیں تو کامن ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہر ایک کے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف بھی ہیں. 3 طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ سے بڑے، آپ کے برابر اور آپ سے چھوٹے. یہ بڑا اور چھوٹا ہونا جو ہے یہ بھی مال، علم، عمر تینوں اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ مال میں آپ سے زیادہ، بعض آپ جیسے، اور بعض آپ سے کم. اسی طرح عمر میں کچھ بڑے، کچھ آپ جتنے اور کچھ چھوٹے. اسی طرح علم میں کچھ آپ سے زیادہ، کچھ آپ جیسے، کچھ آپ سے کم. تو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ساری اپنی انرجی ایک ہی جگہ لگائی ہوئی ہے. مثلا کچھ لوگوں کے نزدیک ان کے بچے ہی سب کچھ ہیں، کچھ کے نزدیک ان کے ماں باپ ہی سب کچھ ہیں، وہ بچوں کو اگنور کیے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہن بھائیوں سے بنا کے رکھتے ہیں تو کچھ لوگ بہن بھائیوں سے بالکل ہی بے نیاز. پھر کچھ خاندانوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں تو صلح کرانے کا کہاں معاملہ ہے. ٹھیک. پھر اپنے رشتہ دار بھی، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو سسرالی رشتہ دار بھی، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ شوہر اور بیوی مل کے بہت سے کام کرتے ہیں. اب یہاں آپ یہ نہ شروع کرتے ہیں کہ آپ تو اپنے خاندان کا خوب خیال رکھیں اور میاں کے خاندان کو یکسر اگنور کر دیں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ اپنے خاندان کا بھی خیال نہیں رکھ سکیں گے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیل کر لیں. انہیں کہیں آپ میرے خاندان کا کریں، میں آپ کا کرتی ہوں. تو اس طرح مختلف طریقے سوچیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کیوں کی تو بات آئی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر کتنا. عموماً کیا ہوتا ہے، جن کے پاس مال ہوتا ہے جب ہم ان رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو ان کو تو گفٹ بھی بڑے قیمتی دیتے ہیں، پھر پہلے ہی ہے ان کے پاس بہت. لیکن جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کچھ دیتے بھی ہیں تو ایسی معمولی سی چیز کہ یہ تو غریب ہے، انہیں کیا کرنا ہے، ان کو کیا پتا قیمتی چیز کیا ہوتی ہے. حالانکہ وہ رشتے میں آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت دور والے کے. تو اس طرح کی تمام چیزوں کا آپ خود جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں. پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے 2 کام. پہلے تو محاسبہ کرنا ہے اور پھر مجاہدہ شروع ہوگا، کیونکہ مجاہدے کے بغیر صلہ رحمی نہیں ہو سکتی. نفس پر بھی مجاہدہ کرنا ہوگا اور پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہوگا، مال کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. مثلا اگر آپ نے ایک فون کال کسی کو کرنی ہے، یا آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے، یا ان کو بلانا ہے، یا ان کے کسی خاص ضرورت میں ان کے پاس پہنچنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ کا تقاضا کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کے اپنے فرائض بھی ہیں، آپ کا اپنا گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، دین کا کام بھی ہے. تو پھر یہ کون سا کھانا کہاں فٹ ہوگا، اس کے لیے کیا پلانر بن سکتا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو آپ کو سال میں 1 دفعہ یاد کر لینا بھی کافی ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کے نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کون سے رشتہ دار کا حق زیادہ ہے؟ جو زیادہ قریب ہو، جو پڑوسی بھی ہو، اس کا دگنا حق ہوتا ہے. اور جو دوسرے ملک میں رہتا ہو، آپ جا ہی نہیں سکتے، تب آپ اپنے پلانر میں لکھ رہے ہیں ان کو وزٹ کرنا، تو از اٹ پاسبل؟ نہیں، یہ نہیں آپ کر سکیں گے. تو اس میں گلٹی کانشیس ہونے کی ضرورت ہی نہیں. وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کال. پاکستان میں رہنے والے عام طور پر کال نہیں کرتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہی کال کریں ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. چاہے اللہ نے ہمیں ان سے زیادہ دے رکھا ہو، لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کریں.
انہیں کو کرنا چاہیے. یا یہ بہانہ کر لیتے وہ بڑے ہیں انہیں پہل کرنی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کم ہیں. یہ بھی نہیں کہ آپ ہر روز کال کریں یا کہ گھنٹہ گھنٹہ آپ کال کرتے رہیں, لیکن خیر خبر رکھنا, کنیکٹڈ رہنا یہ ضروری ہے. یعنی کنیکشن ضروری ہے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے, اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے. یہاں خاص طور پر والدین کا ذکر ہے. اگر والدین نہ ہو تو اس خانے کو کیسے فل کریں گے؟ والدین کے بہن بھائیوں سے. اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کے دوستوں سے, یا پھر ان کے ساتھ دعا اور دیگر طریقوں سے. ابن عمر سے روایت ہے, جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے, اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے, جلدی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں, کوئی نماز روزہ نہیں, کچھ نہیں, جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی. یعنی انہیں دنیا کے مانیٹری گینز مل جاتے ہیں اس صلہ رحمی کی وجہ سے. وہ فلرش کرتے ہیں, چاہے وہ دین پر نہ بھی ہو, دینی ریچولز نہ بھی ادا کر رہے ہو, لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے انسان کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا. یہ ایک جنرل سی بات ہے ہر فیلڈ میں. پھر وہی 3 خاص کام جس میں سیلف گرومنگ, اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے, رگ کیا ہوتی ہے؟ آرٹریز یا وینز رگ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب بھی کسی رگ آرٹریز بلاک ہوتی ہیں یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی سارے گناہوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا, لیکن جب کوئی جسمانی تکلیف آئے تو انسان کیا کرے؟ استغفار کرے. اس میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے کہ بیماریوں کا علاج استغفار ہے, لیکن اگر اس کو ضعیف کہیں بھی تو بھی یہ بات آپ دیکھیے کہ استغفار جو ہے وہ بہت سی کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کرتا ہے. رزق میں رکاوٹ, صحت میں رکاوٹ اور بہت سی چیزوں میں رکاوٹ کس کی وجہ سے ہوتی؟ گناہوں کی وجہ سے. گناہ کیا ہے؟ خیر کے کاموں میں رکاوٹ ہے, خیر اور بھلائی حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو رکاوٹ کیسے دور کریں گے؟ سب سے پہلے تو استغفار کر کے, گناہوں سے باز آ کر, اور پھر اس کے بعد باقی نیکی کے کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. یہ دعا کی شکل میں ہو سکتی ہے, نماز کی شکل میں, یہ صلہ رحمی کی شکل میں, یہ تبلیغ کی شکل میں, کوئی بھی خیر و بھلائی جو صرف للہ اور فی اللہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر کے کام زیادہ کر سکیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے. لیکن اس کے برعکس لوگوں کی دوڑ کس چیز میں زیادہ ہے؟ مال میں. اچھا, مال کا حال کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. صرف زینت ہے, رونق ہے. جیسے آپ زیور پہنتے ہیں, نہیں اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو خوبصورت لگتا ہے تو سب اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہو, یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے. بالکل اسی طرح اولاد بھی ہوتی ہے. تو اولاد کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا بچہ بڑا قابل ہے, اس کا بچہ بہت لائق نکلا ہے, اس نے فلاں فلاں ڈگریاں لی, فلاں فلاں کارنامے کیے ہیں, مثلا لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے. لیکن ان سے کتنا ہمیں فیض پہنچتا ہے؟ اکثر ماں باپ سے پوچھیں, انہیں بچوں سے کیا فیض پہنچ رہا ہے, بچوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے. تو ایک زینت اور ایک رونق اور ایک نام اور ایک دنیا کی جسے متاع کہہ سکتے ہیں, ایک وقتی فائدہ, وہ تو ہے. لیکن باقی رہنے والی چیز کیا؟ والباقیات الصالحات, نیکیاں ہی ہیں. خیر عند ربک ثوابا, ثواب بھی زیادہ, وخیر عملا, جس سے کوئی امید رکھی جا سکتی. اولاد سے کتنی امید رکھ سکتے ہیں آپ, اور کس کی امیدوں پہ اولاد پوری اتری؟
مال سے کیا امید رکھ سکتے، اور کتنے لوگوں کی امیدیں مال سے پوری ہوئی. تو جن چیزوں کے پیچھے عام طور پر انسان دوڑتا ہے یا زیادہ محنت ان پہ کرتا ہے یا زیادہ ان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے یا زیادہ اس چیز کو پانے کی طلب رکھتا ہے، یا تمنا یا چاہت یا اس کو اپنی زندگی کا ہم و غم بنا لیتا ہے، وہ اصل میں ہے کہ زینت الحیات الدنیا. سورۃ الحدید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر. اعلموا، علم حاصل کر لو، جان لو، اچھی طرح معلوم کر لو کیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، ان دو چیزوں میں مقابلے لگے رہتے ہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی طرح جب وہ برستی ہے تو کیا ہوتا ہے، پیداوار ہری بھری ہو جاتی، تو اس سے کسان بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ثم یہیج، سوکھ جاتی ہے کھیتی، فتراہ مصفرا، زرد نظر آتی، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتی. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، دونوں چیزیں ہیں، عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو کرنے کا کام کیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دوڑ کدھر لگانی ہے، الی مغفرۃ من ربکم، استغفار کی کثرت، رائٹ، وجنۃ، اور جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء، دنیا کا کچھ بھی دے کے اگر وہ ملے تو اصل سودا تو یہ ہے، اصل زندگی تو یہ ہے جو آسمان و زمین جتنی جس کی وسعت ہے. کس کے لیے ہے یہ، الذین آمنوا باللہ ورسلہ، جس کو یہ مل جائے اس کے تو کیا ہی کہنے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کے پاس بہت بڑا فضل ہے، لیکن ہم مانگنے والے بنے، ہم آگے بڑھنے والے ہوں، ہم اس کی طرف دوڑ لگے. جو آپ کو ملا ہوا ہے کہ اللہ اور رسولوں پر ایمان اور اللہ کی طرف دوڑنے کی چاہت اور ماحول کے جس میں آپ کو دوڑنے کے لیے ایک اچھی فضا مہیا آتی، اور اللہ کی بخشش مانگنے اور اللہ کی رضامندی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھنے کی چاہت اور اس کا احساس، یہ ہے اللہ کا فضل. لیکن ہم کس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں، مال اور اولاد کو. جب زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، بیٹے اس کاروبار پر ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی فیکٹریز ہیں، اتنا فلاں، بڑا فضل ہے. ہم میں سے کون ہے جو اس کو فضل کہتا ہو جسے اللہ رب العالمین فضل کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اصل الفضل العظیم. تو جو نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا، شکر گزاری نہیں اس کے اندر، تو پھر وہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا یا اس کی طرف جائے گا کیسے. تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کس کے لیے زیادہ محنت، اور کون سی چیز ہے جو ہاتھ سے چھوڑی نہیں جا سکتی، اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنی ہوگی، مسلسل کوشش کرنی ہوگی. سابقو، دوڑ کیسے لگتی ہے، کبھی لگائی کسی نے دوڑ لگاتے ہوئے سانس پھولتا ہے نا، جسم میں درد ہوتی ہے نا، پٹھے کھچتے ہیں نا، ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے نا، پسینہ آتا ہے نا، اور دوڑتے پہ باقی سب چیزیں تیز تیز گزر جاتی ہیں نا، ان پہ آپ جم کے کھڑے نہیں ہو جاتے دیکھنے اچھا یہ کیا وہ کیا، دوڑتے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ کچھ اور ہے جس کی طرف دوڑ رہا ہوں. تو زندگی مسلسل مجاہدہ، مشقت، محنت، تب سابقو ہو سکے گا، ورنہ سابقو نہیں ہو سکتا. تو جب بھی دوڑ رہے ہو، سانس پھول رہا ہو اور گھبرا اٹھے کہ بہت سے کام ہیں، تو سوچا کریں کون سے کام، کس کے لیے دوڑ رہے ہو، کس چیز میں تھک رہی، کس چیز کی طرف جا رہی، کیا چھٹ رہا ہے اور کیا مل رہا ہے. کیونکہ ہمیں غم لگا رہتا ہے کچھ چیزیں چھٹنے کا، اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پا سکیں. تو کیا ہے جو جا رہا ہے اور کیا ہے جو مل رہا ہے. تو اس کے لیے آپ نے سچا ارادہ کرنا ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، اور اپنے ساتھ سچا ہونا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس خیر کو پا کے چھوڑنا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، کون دوڑ سکتا ہے، بیمار یا صحت مند، ہے نا. انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.